اس کے بعد بہت حسین بات کہی جا رہی ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. یہ لے کر کے جاؤ، ہیں بہت غور سے سنو، بہت اہم بات. شیطان جو ہوتا ہے دل، یہ دل جو ہوتا ہے نا انسان کے بدن کی راجدھانی ہے، اور راجدھانی کے اوپر اگر قبضہ ہو جاتا ہے تو پورے ملک پر قبضہ ہو جاتا ہے. تو اسی دل کے اوپر حملہ کرتا ہے. قرآن اسی پر اترا ہے، اسی کے اوپر حملہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ یہ دیوار یقین کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے. طائف مانے گھومنے والا. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف مانے گھومنے والا. تو گویا یہ دیوار یقین کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے. کون؟ شیطان کا وسوسہ. یہ اپنے وسوسے کو بھیجتا ہے اور یہ وسوسہ یوں گھومتا رہتا ہے. جیسے دل ہے نا، دل اس کے ارد گرد سے گھومتا رہتا ہے. اور جیسے ہی کہیں غفلت دیکھتا ہے، کہیں رکھنا دیکھتا ہے دیوار یقین میں، کوئی سوراخ دیکھتا ہے، گھس جاتا ہے اور دل کو اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کرتا ہے. دل کو قبضے میں کر لیتا ہے تو پورا بدن اس کے قبضے میں آ جاتا ہے. ہاں، دل کے اوپر حملہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے لیکن اگر تقویٰ ہو تو آدمی فوراً شیطان کے وسوسے کو سمجھ لیتا ہے. تو شیطانی وسوسے سے محفوظ رہنے کے 3 طریقے ہیں. بہت غور سے سنیے اور تینوں کی مثالیں دیکھیے، شاید آپ نے سنا ہو. محفوظیت کا پہلا طریقہ کہ سرے سے وسوسے کا اثر ہی نہ ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے، ارے تو کون سا باپ ہے دنیا میں، کوئی باپ ایسا ہوا ہے جو اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ تو کیسا آدمی ہے؟ یہ وسوسہ ڈال رہا ہے. ایک تو محبت ہے باپ کو، بوڑھے باپ کو اپنے بیٹے سے، وہ بھی بڑھاپے میں کہا جا رہا ہے جوان بیٹے کو قتل کر دو، ان کو ذبح کرو. گویا کہ اللہ کہہ رہا ہے اپنے بڑھاپے کی لاٹھی کو توڑ دو. شیطان یہ کہہ رہا ہے اپنے بڑھاپے کی لاٹھی توڑ رہا ہے؟ ارے دنیا کا کون سا ایسا باپ ہے جو اپنے بیٹے کو ذبح کر دے؟ کیسا آدمی ہے تو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پر اس وسوسے کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا. اور جہاں جہاں زبردستی کی وہاں آپ لوگ جاتے ہیں نا، بعض لوگ چپل پھینک کے مارتے. چپل نہیں پھینکنا چاہیے، وہ جو کنکریاں ہیں وہ مارنی چاہیے. جی آج بھی وہی یادگار ہے، روک رہا تو نہ کرنے پائے. جی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہ ان پر وسوسے کا سرے سے اثر ہی نہیں ہوا. یہ ہے محفوظیت کا طریقہ. اللہ کا خلیل ہے، اثر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور دوسرے، اثر ہوا کرنے کا ارادہ بھی کر لیا مگر تنبیہ کر دی گئی. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام، جی عزیز مصر کی بیوی نے بہکایا، گناہ کے اوپر آمادہ کیا، ارادہ کر لیے تھے وہ، لیکن تنبیہ کر لولا ارى برهان ربی، یہ کر لیتے اگر اللہ کی دلیل نہ دیکھ لیتے. دیکھو اثر ہوا مگر تنبیہ کر دی گئی، وسوسے سے بچ گئے حضرت یوسف علیہ السلام. اور تیسرے، وسوسے سے محفوظ رہنے کا تیسرا طریقہ کہ اثر ایسا کر گیا کہ وہ گناہ کرنے لگ گیا، گناہ کا پکا ارادہ کر لیا. حضرت یوسف کا پکا ارادہ نہیں تھا، یہ یہاں پکا ارادہ ہو گیا، یہاں تک کہ زنا کرنے کے لیے بالکل تیار ہو گیا. آپ کو معلوم ہے وہ تینوں آدمی جو غار میں پھنس گئے تھے، ہاں اس میں ایک آدمی نے دعا کی کہ اللہ میری ایک چچے زاد بہن تھی اور میں اس کو پسند کرتا تھا، وہ غریب ہو گئی، کھانے کے لالے پڑ گئے، تو میں نے اس سے کہا کہ تو اپنی عزت مجھے دے دے، میں تجھے کھانے کے پیسے دے دیتا ہوں، مجھے تو پیسے دے دیتا ہوں، جتنا کہے گی اتنا دے دیتا ہوں. تیار ہو گئی وہ. اور جیسے وہ اس کے ساتھ برائی کرنے کے لیے بیٹھا، اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر. پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا، اٹھ گیا فوراً، ڈر گیا وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے. دیکھو اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا لیکن ڈر گیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان کے وسوسے سے اس طرح اس کو محفوظ رکھا. تو اگر آدمی گناہ کرنے کا پکا ارادہ کر چکا ہو اور کوئی اللہ سے ڈرا دے، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اور ڈر گیا، اے ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اپنے رب سے جو ڈر گیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے ایک نہیں دو باغات ہیں، دو جنت ہیں اس کے لیے. آ جائے یار، مجھ سے ڈرنا بہت بڑی بات ہے.